عزت نے لا ریب فی نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ان تین کتابوں کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی لوح محفوظ۔ ان تین کتابوں کو سیکورٹی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ان تین کتابوں کو مائنڈ میں یاد کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے اللہ نے ایزی نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو ساری خصوصیات جو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے عطا کری، یہ اور کسی بھی پیغمبر کی کسی بھی کتاب یا کسی بھی صحیفے میں اللہ نے ان صحیفوں کو، ان کتابوں کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اسٹیٹس نہیں دیا جو قرآن مجید کو دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وہ قرآن مجید کتاب تھی کہ جس نے مکہ کی سرزمین کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہی وہ کتاب تھی جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تو اس بات کو اس وقت کے ناستک بھی، بڑے بڑے شعراء بھی ایکسپٹ کرتے کہ یہ کوئی کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی وحی کی جو صورت، وحی کے ذریعے جو پیغامات اللہ کے نبی تک پہنچتے، یہ کسی عام معمولی انسانی کلام تو دور کی بات ہے، یہ کسی شعراء، یہ ایسے شعراء کا کلام بھی نہیں بن سکتا۔ اسی جگہ پر آ کر رب کائنات نے جو اپنے محبوب پیغمبر کو اور سارے معجزات کے ساتھ جو ایک معجزہ قرآن مجید عطا کیا، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ بیوٹیفل اگر کوئی معجزہ تھا یا اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نبیوں کے معجزات کا تعلق ان کی حیات، ان کی لائف، ان کی جیون کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی کے جتنے معجزات تھے وہ ان کی جیون کے ساتھ تھے۔ میرے نبی چلے گئے، ان سارے معجزات کے دروازے بھی بند ہو گئے، لیکن قرآن مجید یہ واحد وہ معجزہ ہے جو جس طرح 1400 سال پہلے جس طرح یہ معجزہ تھا، آج بھی وہی معجزہ ایسا کا ویسا ہے، اور جب تک اس دنیا میں دین باقی رہے گا یہ معجزہ بالکل اسی طرح رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ جو دیکھتے ہیں آج کی سچویشن، آج کی جو میں اور آپ حالات کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں ہمارے حالات کیا ہے، کہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سکھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے حضور موجود ہیں، اتنے مدرسے موجود ہیں، اتنے گھر موجود ہیں، اتنی مسجدیں موجود ہیں۔ کہیں پر بھی قرآن کو سیکھنا مشکل نہیں، ہر جگہ سیکھنا آسان ہے، ایزی ہے۔ اب تو جتنا دنیا فاسٹ چل رہی ہے، اب تو ٹیکنالوجی کا وقت ہے، لوگ یوٹیوب سے بڑے مستفید ہوتے ہیں، قرآن کی مختلف شیخوں کی لحن میں سنتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اس کی قربانی کا اندازہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو آپ سنیے ان صحابہ کرام کا دور، آپ سنیے مکۃ المکرمہ کا دور۔ وہ بھی کیا دور تھا جب اس زمانے کے صحابہ کرام کو صرف اس بات کے اوپر مارا جاتا
کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، وہ لاڈلی قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ علل اعلان قرآن مجید کو اس کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک آواز سے ایک آیت کو تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو معلوم تھا ان کا سب سے بڑا مجرم بننا یہی تھا اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ آپ اس بات کی اسٹڈی کریے تاریخ اسلام کی، یہ صحابہ کرام جب اس کی تلاوت کرتے ان صحابہ کرام کے مار مار کر ان کے خون کو بہایا جاتا، وہ اپنے خون کو دیتے لیکن قرآن مجید کو نہیں چھوڑتے، ان کو شہید کر دیا جاتا، وہ شہید ہو جاتے لیکن قرآن مجید کو نہیں چھوڑتے، ان کے سنتانوں کو یتیم کر دیا جاتا لیکن وہ قرآن مجید کو نہیں چھوڑتے، وہ اس کی تلاوت کرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے رب راضی ہوگا، رب راضی ہوگا تو جنت کے سارے نعمتیں سب سے ہمیں نواز دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دیا، اپنا رکھ کو دیا صرف قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کری، اور آج ہم تک یہ قرآن مجید ایسے ہی الحمدللہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ یہ میرے اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا والے ہر ایک چیز کا متبادل لے کر آ گئے لیکن قرآن کا کبھی کوئی متبادل نہیں لا سکا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ قرآن کا کبھی کوئی متبادل نہیں لا سکا، اور ہر چیز کی کاپی مل جائے گی آپ کو، ہر ایک چیز کا متبادل ملے گا لیکن قرآن کا متبادل کوئی نہیں لا سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے پہلے ہی کہا جو اس کو مٹانا چاہے گا وہ مٹ جائے گا لیکن قرآن باقی رہے گا۔ جب مکہ کے ناستک لوگوں نے کہا کہ یہ تو کویتا کی کوئی کتاب ہے، رب کے قرآن نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم کو اس قرآن مجید کے اوپر کوئی کنفیوژن، کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کرے تو کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ کوئی لا سکا؟ بولو بھائی، کوئی لا سکا؟ نہیں لا سکا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انگریز کی جنگ میں ان لوگوں نے ایک میٹنگ کری، جنگ آزادی فرنگی جب لڑی جا رہی تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ قرآن مجید تو مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ہے، پاور ہے، ہم قرآن مجید کو نعوذ باللہ آگن لگا دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو نعوذ باللہ آگن لگا دیں گے، آگ لگا دیں گے تو قرآن مجید نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی پاور ختم ہو جائے گی نعوذ باللہ۔ اس سوچ کے ساتھ، اس مائنڈ سیٹ اپ کر اس مائنڈ کے ساتھ انگریزوں نے سرزمین ہندوستان میں جب جنگ چل رہی ہے، ان لوگوں نے لاکھوں قرآن کو جلا ڈالے، یہ سمجھ کر کہ اگر ہم قرآن مجید کو جلا دیں گے تو پرتھوی سے قرآن مجید مٹ جائے گا۔ لیکن میرا رب کا وعدہ سچا، ساری دنیا کے، ساری پرتھوی کے انسانوں نے دیکھا، اسی رب کائنات نے 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 60 سال کے بچے کے سینے میں اللہ نے اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ آپ آج دیکھیے ہمارے مدرسوں میں آئیے، آپ کو 7 سال کا بچہ دکھائے گا، وہ بھی حافظ قرآن ہوگا الحمدللہ۔ جوان بھی آپ کو ملے گا 20 سال کا حافظ قرآن ہوگا، 60 سال کا بوڑھا بھی ملے گا، 70 سال کا بوڑھا بھی ملے گا۔ اور آپ کو یونیورسٹی کی، کالج کے کسی بھی بچے کو میرے پاس لائیے، اس سے آپ پوچھئے 5 کلاس، 6 کلاس، 7 کلاس، 8 کلاس، 10 کلاس کی کوئی انگلش کی بک سنا دے، زبانی سنا سکتا ہے کبھی؟ اور آپ ہمارے مدرسوں میں آئیے، آپ پوچھئے عمر کیا ہے، بولیں گے 70 سال ہے، شیخ الحدیث ہے، 40 سال پہلے حفظ کیا قرآن مجید، 50 سال پہلے حفظ کیا قرآن مجید۔
اور آج بھی اس کو اسی طرح سیم ٹو سیم یاد ہوگا الحمدللہ۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے جس سے میں اور آپ بہت دور چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو سب سے پتم رکھا ہوا تھا، اس لیے ان کے اندر طاقت بھی تھی، ان کا ایمان بھی مضبوط تھا۔ اور میں اور آپ آج قرآن سے چونکہ دور ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں شاید قرآن پڑھنا صرف حضور لوگوں کا کام ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا تو، نماز کا پڑھنا تو، یہ تو فرض واجبات جتنی بھی چیز سب مسلمان پر واجب ہے، فرض ضروری ہے سب کے اوپر، چاہے داڑھی والا ہے چاہے وداؤٹ داڑھی والا ہے، چاہے ٹوپی والا ہے چاہے وداؤٹ ٹوپی والا ہے، چاہے پنجابی والا ہے چاہے پینٹ شرٹ والا ہے، چاہے یونیورسٹی والا ہے چاہے مدرسے والا ہے، سب کے اوپر قرآن مجید کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کرو۔ لازم ہے قرآن مجید کو پڑھنا۔ آج ہم لوگ کے پاس ڈگری دنیاوی بہت ڈگریاں ملیں گی، لیکن قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو ویسے پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ تو ہمارا حال ہے بھائی۔ اپنے منزل مقصد سے ہٹ کر، اپنے اصل مشن سے ہٹ کر ہم لوگ جس مشن کی طرف چل رہے ہیں میرے پیارے بھائی، یہ رانگ وے مشن ہے۔ ہمیں رائٹ وے کی طرف آنا پڑے گا، اور میں اور آپ اگر اسی طرف آئیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پیارے ایک صحابی، وہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان کی آواز تھوڑی لاؤڈلی ہوتی، اونچی ہوتی، تو ان کے گھر کے باہر ایک گھوڑا سمجھتے ہیں آپ لوگ، ہارس، وہ ہنہناتا تھا گھوڑا۔ اب وہ اپنی آواز کو جب تھوڑا کم کر لیتے تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا۔ یہ سلسلہ چلتے 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 پوری رات جب یہ سلسلہ چلا، اگلے دن وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد اللہ کے نبی کو یہ ساری سچویشن بتائی۔ اے محبوب پیغمبر، میں رات کو جب تلاوت کرتا، اونچی تلاوت کرتا، میں دیکھتا میرا گھوڑا وہ ہنہناتا ہے، زور زور سے آواز دیتا ہے، اور جب میں اپنے آواز کو تھوڑا سلو کرتا تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا۔ یہ چکر کیا تھا؟ کیا واقعہ تھا یہ؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، اے میرے صحابی، وہ جو تیرا گھوڑا ہنہنا رہا تھا وہ فرشتوں کو دیکھ کر ہنہنا رہا تھا۔ اگر تو اپنی تلاوت کو جاری رکھتا تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ تیرے گھر کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ آج اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو لانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے بن جائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین والوں کے اوپر، مدینہ کی سرزمین والوں کے گھروں میں اللہ پاک اس قرآن مجید کی رحمت، اس قرآن مجید کو پڑھنے سے جو رحمت نازل کرتا تھا، آپ آج تلاوت کیجئے، رب کعبہ کی قسم، اللہ پاک آج بھی آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتوں کو نازل فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ قرآن مجید کو پڑھنے والے تو بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، 3 کام آپ ہمیشہ اپنے جیون سے لگا کر رکھیں۔ نمبر 1، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کو آپ پڑھنے کی پابندی کیجیے انشاءاللہ۔ ہر ایک جو مسلمان ہے وہ یہ پڑھے گا۔ نمبر 2، قرآن مجید کو ڈیلی روٹین پہ لائیں۔ بھلے آپ تھوڑا پڑھیں، 3 آیت پڑھیں، 4 آیت پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ ہمارے پاس آج کل دکاندار ہے، بزنس مین ہے، آفس مین ہے، جو بھی ہے، ہمارے پاس دنیاوی کام کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، لیکن نماز قرآن پڑھنے کے لیے نعوذ باللہ وقت ہم نے کھو دیا۔ ہمارے پاس طرح طرح کے بہانے آتے ہیں، یار آج تو ٹائم نہیں ملا، آج بیزی دن تھا، بیزی ڈے، آج تو ہمارے سر نے ہمیں روک دیا، فلاں فلاں۔ میرے پیارے بھائیوں، ڈیلی کی روٹین میں آپ لے کر آئیے، اگرچہ 3 آیت ہو، لیکن آپ اس کو پڑھیں۔ پھر آپ اپنی زندگی میں اس کے آپ اثرات دیکھیں گے، آپ اپنی لائف میں سکون دیکھیں گے، آپ اپنی لائف کے اندر ایک ایسی
چینجنگ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو قلبی روحانی آپ کو ایک سکون اطمینان حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، آپ حضرات اللہ سے مانگنے کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ آج ہم لوگ قرآن نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہماری قرآن نماز کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے جو مجھے اور آپ کو اس خوبصورت شش نبی کی امت میں جو پیدا کیا، یہ کوئی معمولی امت نہیں، یہ بڑی شاندار نبی کی امتی ہم ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ نے بہت ساری چیزوں کی بہت ساری ذمہ داری کو اللہ نے عائد کیا ہے۔ انہی میں سے اگر ہم کسی بھی چیز کو لے کر اگر ہم سست روی کا شکار رہیں گے تو میرے پیارے بھائیوں ہماری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ یہ جو دنیاوی لائف ہے یہ 2-3 دن کی لائف ہے، پھر اسی لائف سے ختم ہو کے اللہ کے راہ پر اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے اپنے جیون کو آپ کام پہ لائیے، اپنے سنتانوں کو آپ مدرسوں میں داخل کر کر اپنے سنتانوں کو آپ حافظ قرآن بنا کر آپ جب دیکھیں گے کل وہ قیامت والا دن ہوگا جس دن وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایسا دن ہوگا، ایسا کرشل دن ہوگا جس دن مجھے اور آپ کو ایسے پسینے میں ہم شرابور ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو پہچاننے کا وقت نہیں ہوگا۔ اس دن یہ آپ کا حافظ قرآن سنتان آپ کو جنت میں لے کے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو جو آج ایک راستہ مہیا کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو جو ہمارے علاقوں میں آج آپ کے اس علاقے میں یہ جو مدرسہ قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ بولیے۔ آپ آج پوچھئے، معلومات کیجئے، یہ امریکہ یو ایس وغیرہ کینیڈا کی طرف مسجدیں ملنا مشکل ہے۔ اس طرف لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں 2-2 گھنٹے کے ڈرائیو پر کر، 3-3 گھنٹے کے ڈرائیو پر کر، اور جانے کے بعد پھر وہ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے ہر گلی کے اندر ایک نہ ایک مسجد قائم ہے، الحمدللہ۔ ہر گلی چھوڑ کر ایک نہ ایک مسجد قائم ہے، روڈوں کے اوپر کثیر تعداد میں مسجدیں قائم ہیں۔ مسجدیں بہت ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں۔ ہاں، مسجدیں بہت ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، آج سے آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ خود بھی قرآن مجید پڑھیں گے، اپنے سنتانوں کو بھی پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے سنتانوں کو ہم صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ عالم بعمل بھی بنانے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ بھائی ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، پیش خدمت کر دوں۔ یہ وہ بات ہے جو بات میں ہر جگہ کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر دور کے اندر ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا، ایک نہ ایک ایسی شخصیت آتی چلی گئی کہ جس نے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچانا چاہا یا بہت نقصان پہنچایا۔ اسی میں سے ایک گروہ ایسا گزر رہا ہے میرے اور آپ کے درمیان میں رہ کر، اپنے آپ کو مسلمان بول کر اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر کر، مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کر کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بول کر مسلمانوں کی آئیڈینٹی کارڈ یوز کر کر اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت معنوں میں وہ ناستک کافر ہے، اور وہ مسلمان بول کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ ایسے ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، بے سب بولو، مسلمان نہ کافر۔ اب یہ جو فتنہ ہے، آپ اگر اس کے مین مدعا میں جائیں گے، مول بات کی طرف اگر آپ جائیں گے، جتنے آپ کو دنیا میں یہ جو ناستک وغیرہ نظر آئیں گے،
یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں پیسوں کے ذریعے. ان کی بڑی بڑی پروڈکٹ جو ہم مسلمان نعوذ باللہ یوز کرتے ہیں، اور وہ ہم مسلمانوں سے ٹاکا کما کر مسلمانوں کے اگینسٹ یوز کر کر مسلمانوں کو نعوذ باللہ مرتد بناتے ہیں. نمبر ایک، جس طرح پران قادیانی پروڈکٹ ہے، شیزان قادیانی پروڈکٹ ہے، آل ٹائم قادیانی پروڈکٹ ہے، RFL قادیانی پروڈکٹ ہے، اور اس طرح میں نے سنا ٹیسٹی ٹریٹ کے نام سے جو آپ کے یہاں پر ہے، یہ بھی قادیانی کمپنی ہے، میں نے سنا. میرے پیارے بھائیوں، ان ساری پروڈکٹ ان کی کمپنی کا مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیے ہمارے سرزمین پاکستان کے اندر جتنے مسلک موجود ہیں، چاہے وہ مسلک وہ بریلوی کا مسلک ہو، چاہے وہ مسلک دیوبندیوں کا مسلک ہو، چاہے وہ مسلک اہل حدیث کا مسلک ہو، سارے مسلک کے نزدیک دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، قادیانی کافر ہے. قادیانی، زورے بولو بھائی، قادیانی. نمبر دو، ان کی پروڈکٹ کو یوز کرنا حرام ہے. ان کے پروڈکٹ کو یوز کرنا. اب بنگلہ دیش کے اندر مجھے اور آپ کو یہ دو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میرے پیارے بھائیوں، سرزمین ہندوستان میں ایک ناستک پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی. اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ بولو. اور اپنے آپ کو اس نے نبی بول کر ہمارے پیارے نبی کی نبوت پر، ختم نبوت پر حملہ کیا. نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیے میرا اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے. وہ یہی جو میں نے آپ کو کہا کہ ایسے قادیانیوں سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ان کی کمپنی کا ہم سارے مسلمان بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. تیسرا کام، جب بھی ہمارے علماء اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند بنگلہ دیش جب بھی مجھے اور آپ کو آرڈر کریں گے ان قادیانیوں کے اگینسٹ، ہم سارے جبک لوگ، ہم سارے مسلمان کے سنتان ایک آواز بن کر، ایک ہاتھ بن کر ان قادیانی ناستک کے اگینسٹ ایسا اندولن کریں گے کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی مجاہد انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، آگے اچھا، تو اس چیزوں پر انشاءاللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ انہوں نے جب ابتدا کری، ان کی سب سے زیادہ جو محنت رہی وہ یورپ کنٹری میں رہی. کون سی کنٹری میں؟ یورپ کنٹری میں. اس لیے آپ دیکھیے لندن، کینیڈا میں ان کا مین آفس ان کے یورپ کنٹریز میں موجود ہے. اور یہ اتنے خطرناک اور اتنے ڈینجر ہے کہ یہ لوگ اسی طرح نعوذ باللہ پگڑی پہنتے ہیں جس طرح ایک ہم لوگ مسلمان لوگ جس طرح حضور پگڑی پہنتے ہیں، یہ لوگ اسی طرح داڑھی رکھتے ہیں کہ جس طرح مسلمان ہم لوگ میں اور آپ رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے اکثر مسلمان بھائی، ہمارے اکثر مسلمان برادر اور ہمارے اکثر مسلم لوگ نعوذ باللہ دھوکے میں آ کر ان کو مسلمان سمجھ کر ہم اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں. اور ہم لوگ ایمان سے جانے کے بعد، سب کچھ کھو دینے کے بعد، ہم لوگ کو جب معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، قادیانیوں کا کوئی مسلک، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سیدھے کے سیدھا کافر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے، ہم سب کے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم سب کے بڑے سرتاج، ہم سب کے بڑے، اس ملک کے بنگلہ دیش کے بڑے عالم دین، اور جن سے پورا بنگلہ دیش نہیں بلکہ پوری دنیا کے کئی کنٹری کے لوگ اور عام جنتا جن کے بیانات سے مستفید ہوتے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یقین بھی یہی ہے کہ میں آج جن کی دعاؤں سے
میں آج جن کی دعاؤں سے الحمدللہ اس مقام اس مسند تک پہنچا، یہ صرف ان حضرت صاحب کی دعائیں ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا خالد سیف اللہ ایوبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک حضرت کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔